بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، اکثر یہ سوال ہمارے ذہنوں میں آتا ہے کہ آخر بائبل میں اللہ تعالیٰ نے عورت کو سزا دیتے ہوئے محموم کیوں کہا، اور احادیث میں آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کی خیانت کا ذکر کیوں کیا، آسمانی کتابوں میں آخر عورتوں کی مذمت کیوں کی گئی، بائبل میں کتاب پیدائش میں نقل ہوتا ہے آسمان و زمین اور ان کی تمام چیزوں کی تخلیق 6 دن میں مکمل ہوئی، پھر اللہ نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو وہ جاندار ہو گیا۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو گہری نیند سلا دیا، جب وہ سو رہے تھے تو اللہ نے ان کی پسلیوں میں سے ایک پسلی سے ایک عورت بنائی۔ بائبل کے اس پسلی والے بیان کی تحقیق صحیح بخاری کی ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، کیونکہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور پسلی میں سب سے زیادہ ٹیڑھا حصہ اس کے اوپر والا ہے، اور اگر تم اسے سیدھا کرنا شروع کر دو گے تو اسے توڑ ڈالو گے، اور اگر اسے اس کے حال پر چھوڑ دو گے تو وہ ہمیشہ ٹیڑھی رہے گی۔ تو سامعین محترم، عورتوں کے متعلق بھلائی کی وصیت قبول کرو، ان سے حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ۔ اس حدیث میں مزید وضاحت نہج البلاغہ میں ملتی ہے۔ نہج البلاغہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ صفین میں جنگ چھڑنے سے پہلے اپنی فوج کو ہدایت دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ خبردار کسی زخمی کی جان نہ لینا، اور عورتوں کو اذیت پہنچا کر نہ ستانا، چاہے وہ تمہاری عزت اور آبرو پر گالیوں کے ساتھ حملہ کرے اور تمہارے افسروں کو گالیاں دے، کیونکہ ان کی قوتیں، ان کی جانیں اور ان کی عقلیں کمزور اور ضعیف ہوتی ہیں۔ ہم پیغمبر کے زمانے میں بھی محمور تھے کہ ان سے کوئی تعارض نہ کرے، حالانکہ وہ محرک ہوتی تھیں۔ اس کے بعد اگر ہم دوبارہ بائبل میں کتاب پیدائش کی طرف بڑھے تو وہاں پر بیان ہوتا ہے، اللہ نے حکم دیا ہمیں اس باغ کے ہر درخت کا پھل بے روک ٹوک کھانے کی اجازت ہے، لیکن اس درخت کا پھل اچھے اور بڑے کی پہچان دلاتا ہے، اس کا پھل ہرگز نہ کھانا، اگر اسے کھاؤ گے تو یقیناً مر جاؤ گے۔ سانپ کے بہکانے پر عورت نے دیکھا کہ اس درخت کا پھل کھانے کے لیے اچھا اور دیکھنے میں دلکش ہے، سب نے دلکش فریب بات یہ ہے کہ اس سے سمجھ حاصل ہو سکتی ہے، تو سامعین محترم یہ سوچ کر اس نے اس میں سے لے کر اس کا پھل کھایا، پھر اس نے اپنے شوہر کو بھی دیا جو اس کے ساتھ تھے، انہوں نے بھی کھا لیا۔ اللہ نے آدم علیہ السلام سے کہا، تم نے اس درخت کا پھل کھایا ہے، اسے کھانے سے میں نے منع کیا تھا۔ آدم علیہ السلام نے کہا، جو عورت آپ نے میرے ساتھ رہنے کے لیے دی ہے، اس نے مجھے درخت کا پھل دیا ہے، میں نے اسے کھا لیا۔ تب اللہ نے عورت سے مخاطب ہوا اور کہا، میں تمہارے درد عمل کو بہت بڑھاؤں گا، تم درد کے ساتھ بچے جنو گی، تمہاری رغبت اپنے شوہر کی طرف ہوگی اور وہ تم پر حکومت کرے گا۔ بائبل کے اس پورے واقعے میں کئی جگہ ملاوٹ کا عنصر شامل ہو سکتا ہے، لیکن ایک حصے کی تصدیق صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3399 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے بھی ہوتی ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر حوا نہ ہوتی تو کوئی عورت اپنے شوہر سے کبھی خیانت نہ کرتی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے کے بعد اگر ہم حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کا جائزہ لیں تو وہاں اپنے سوال کا جواب ڈھونڈتے ہوئے ہمیں قرآن مجید کی ایک چونکا دینے والی آیت نظر آتی ہے۔ سامعین محترم، یہ واقعے کا وہ حصہ ہے جہاں عزیز مصر کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کے لیے گواہی دی جاتی ہے کہ اگر قمیض آگے سے پھٹی ہے تو یوسف مجرم ہے، اور اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو زلیخا مجرم ہے۔ چنانچہ اس سے آگے قرآن کریم میں سورہ یوسف کی آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب شوہر نے دیکھا کہ یوسف کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو اس نے کہا، بے شک یہ تم عورتوں کا مکر و فریب ہے، یقیناً تم عورتوں کا مکر و فریب بڑا خطرناک ہے۔ تو سامعین محترم، اس آیت کی مزید وضاحت صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5096 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ہوتی ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورتوں سے زیادہ خطرناک کوئی فتنہ نہیں چھوڑا۔ اس حدیث کی تشریح میں صحیح مسلم کی حدیث نمبر 999 میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا فرمان موجود ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ آج عورتوں نے جو نئے انداز نکال لیے ہیں، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیتے تو انہیں مسجد میں جانے سے منع کر دیتے،
جیسا کہ بنی اسرائیل کی عورتوں کو روک دیا گیا تھا۔ گزشتہ اللہ کے رسول کے فرمان ہی کی وضاحت میں نہج البلاغہ کی وصیت نمبر 31 میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو وصیت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ عورتوں کو پردے میں بٹھا کر ان کی آنکھوں کو تانک جھانک سے روکو، کیونکہ پردے کی سختی ان کی آبرو عزت کی برقرار رکھنے والی، یعنی کہ پردے کی سختی ان کی عزت و آبرو کو برقرار رکھنے والی ہے۔ اگر بند پڑے تو ایسا کرو کہ تمہارے علاوہ کسی اور کو وہ پہچانتی نہ ہو۔ اب یہ بات ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو آپ نے کس وجہ سے عورتوں کو زیادہ مقدار جہنم میں دیکھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ اے عورتوں کی جماعت، تم صدقہ کیا کرو اور زیادہ سے زیادہ استغفار کیا کرو، کیونکہ میں نے دوزخ میں اکثریت تمہاری دیکھی ہے۔ ان میں سے ایک دلیر اور سمجھدار عورت نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں کیا ہے کہ دوزخ میں جانے والوں کی اکثریت ہماری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لعنت بہت بھیجتی ہو اور اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہو۔ میں نے عقل اور دین میں کم ہونے کے باوجود عقل مند شخص پر غالب آنے میں تم سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا۔ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دو وجہ بھی بیان کی جن کی وجہ سے جہنم میں اکثریت عورتوں کی ہے۔ تو سامعین محترم، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو پسند آئی تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی اپڈیٹس آپ تک پہنچ سکے۔